دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا۔ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہ کہا کرتا، اس کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کا ذہن بنائیے، اپنا وقت نکالیے اور اس عظیم کام کو اختیار کیجیے، اور اس کی فضیلت بھی تو سنیے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ نماز جنازہ کا بیان۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کرے تو سب بڑی جز ذمہ ہو گئے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنتیں ہیں، چاہیں تو لکھ لیں۔ 2 رکن یہ ہیں، نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام۔ اس میں سنت مؤکدہ یہ ہیں، جی ہاں یہ تینوں سنتیں مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ ایک بار بلا اجازت شرعی چھوڑے تو استحقاق عتاب یعنی ملامت کیا جائے اس کا مستحق ہے، اور اگر سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنائے تو گنہگار مستحق کے عذاب نار ہے، یعنی اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو۔ نمبر 1 ثنا، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کا طریقہ حنفی۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے موجود حاضرین یہ یاد رکھیں، جو ہم مسائل بیان کر رہے ہیں، یہ جو طریقہ بیان کریں گے یہ حنفی طریقے پر مشتمل ہے، اور دیگر مذاہب سے شافعی، مالکی، حنبلی حضرات اپنے ائمہ کرام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ مقتدی اس طرح نیت کرے، میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے، دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے،
اب امام و مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں. ثنا جو سبحانک اللہ پڑھی جاتی ہے اس کے اندر وتعالی جدوک کے بعد وجل ثناؤک کا لفظ کا اضافہ کرے اور اس کے بعد ولا الہ غیرک پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ اس کو یاد کر لیں. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں. امام تکبیر بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ. باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ پڑھیں. دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں. نماز جنازہ کی دعائیں بھی سماعت فرمائیے. بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا: اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو ہماری ہر عورت کو. الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اسے ایمان پر موت دے. نابالغ لڑکے کی دعا: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. الہی اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے سفارش کرنے والا بنا دے، اور وہ کہ جس کی سفارش منظور ہو جائے. نابالغ لڑکی کی دعا: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. الہی اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کی موجب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے. یہ دعائیں مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین یاد فرما لیں. آئیے اب آپ کو جنازے کا عملی طریقہ دکھاتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کس طرح نماز جنازہ ادا کی اور پڑھائی، اور اس تھیوری کا پریکٹیکل امیر اہل سنت کے عملی طریقے سے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بالغ کی نماز جنازہ سے قبل یہ اعلان کیجیے: مرحوم کے عزیز و احباب توجہ فرمائیں، مرحوم نے اگر زندگی میں کبھی آپ کی دل آزاری یا حق تلفی کی ہو تو ان کو معاف کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل مرحوم کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو مرحوم کے وارثوں سے مشورہ کیجیے. نماز جنازہ کی نیت اور اس کا طریقہ بھی سن لیجیے. میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے. اگر یہ الفاظ یاد نہ رہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کے دل میں یہ نیت ہونی ضروری ہے کہ میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجیے اور ثنا پڑھیے. دوسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے، پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھیے. تیسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے اور بالغ کے جنازہ کی دعا پڑھیے. اگر نابالغ یا نابالغہ ہے تو اس کی دعا پڑھنے کا اعلان کرنا ہے. جب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کھول کر لٹکا دیجیے اور امام صاحب کے ساتھ قاعدے کے مطابق
سلام پھیر دیجیے۔ پڑھا دوں، نیت کر لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئیں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑھے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھا تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے، پھر سلام پھیر دے۔ پاگل یا خودکشی والے کا جنازہ، جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں موت واقع ہوئی تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھیں گے۔ جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کریں گے۔ اس کے لیے سنت کے مطابق غسل و کفن نہیں ہے اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ جو مردہ پیدا ہوا یہ اس کے احکام ہے۔ سر کی طرف سے اکثر کی مقدار سر سے لے کر سینے تک ہے، لہذا اگر اس کا سر باہر آیا چیختا تھا مگر سینے تک نکلنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا اس کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ پاؤں کی طرف سے اکثر مقدار کمر تک ہے۔ بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ یا کچا گر گیا اس کا نام رکھا جائے اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نماز جنازے میں میت سے متعلق کچھ شرائط بھی ہیں، یہ لکھ لیں، فائدہ دیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا۔ دوسری شرط، میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا۔ اس کے کچھ مسائل بھی سن لیں۔ بدن پاک ہونے سے مراد یہ کہ غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور کفن پہنانے سے پیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی ہو تو دھو ڈالی جائے اور بعد میں خارج ہو تو دھونے کی حاجت نہیں۔ اور کفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں۔ بغیر غسل نماز پڑھی گئی نہ ہوئی، اسے غسل دے کر پھر پڑھے، اور اگر قبر میں رکھ چکے مگر مٹی ابھی نہیں ڈالی تو قبر سے نکالیں اور غسل دے کر نماز پڑھیں۔ اور مٹی دے چکے تو اب نہیں نکال سکتے، لہذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں گے کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر غسل ہوئی تھی، اور اب چونکہ غسل ناممکن ہے اب نماز ہو جائے گی۔ تیسری شرط، جنازہ کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف
مع سر کے موجود ہونا، لہذا غائب کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ جنازہ زمین پر رکھا ہوا ہو، چوتھی شرط جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب میں۔ اگر جانور وغیرہ پر لدا ہوا ہو تو نماز نہ ہوگی۔ بہت اہم مسئلہ، جنازہ زمین پر رکھا ہوا ہو یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، اگر جانور وغیرہ پر لدا ہوا ہے نماز نہ ہوگی۔ پانچویں شرط، جنازہ مصلی نماز پڑھنے والا کے آگے قبلے کو ہونا، اگر مصلی کے پیچھے ہوگا نماز صحیح نہ ہوگی۔ یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ میت آگے رہے نماز جنازہ کی۔ چھٹی شرط، میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہو، ستر عورت لازم ہے ورنہ نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ میت امام کے محاذی، یعنی اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے سامنے ہو، محاذی ہو، اور چند ہو تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے۔ اس کی ترتیب بھی الگ الگ ہوتی ہے جب کئی نمازیں جنازہ ایک ساتھ پڑھائی جائے۔ مسئلہ، اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے داہنے سیدھے ہاتھ میت کا قدم ہو تو نماز تو ہو جائے گی مگر قصداً جان بوجھ کر ایسا کیا تو گناہگار ہوئے۔ یہ ڈیکس ہے، یہ سر ہے، یہ پیر ہے، آپ کے حساب سے، میرے حساب سے نہیں ہے، یہ میں قبلے کو پیٹ کر کر بیٹھا ہوں، یہ سر ہے، یہ پیر ہے۔ آپ جیسے مثال کے طور پہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب یہ سر یہاں رکھا، یہ پیر یہاں رکھا، یہ الٹا ہے، تو اب اس الٹے میں نماز تو ہو گئی مگر جان بوجھ کر اگر ایسے رکھا تھا تو گناہگار ہوئے۔ نماز جنازہ کون پڑھائے؟ نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر ولی کو۔ امام محلہ کا ولی پر تقدم بطور استحباب ہے اور یہ بھی اس وقت کے ولی سے افضل ہو ورنہ ولی بہتر ہے۔ کیا معنی ہوا؟ یعنی ہم نے ترتیب بتائی، نمبر 1 دیا بادشاہ اسلام کو، دوسرا قاضی کو دیا، پھر امام جمعہ کو نمبر دیا تیسرا، چوتھا نمبر دیا امام محلہ کو، پانچواں ولی۔ ولی قریبی رشتہ دار، تفصیل آ رہی ہے، ایک خاص قسم کے قریبی رشتہ دار کو ولی کہتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 5 آپ نے قریبی رشتہ دار کو دیا ہے، نمبر 4 دیا ہے آپ نے امام محلہ کو، تو اس کی تفصیل صدر الشریعہ نے بیان کی کہ نمبر 4 امام محلہ اس صورت میں ہے جبکہ قریبی رشتہ دار امام محلہ سے افضل نہ ہو۔ افضل ہمیں کیسے پتہ چلے بھائی؟ افضل تو اللہ بہتر جانے کون افضل ہے کون افضل نہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اگر امام محلہ غیر عالم ہے تو قریبی رشتہ دار عالم ہو تو عالم غیر عالم سے افضل ہے۔ امام محلہ عالم ہے اور قریبی رشتہ دار ولی، یعنی ہر قریبی رشتہ دار مراد نہیں ہے، ولی جو ہے وہ مفتی ہے، تو اب مفتی اس سے زیادہ حقدار ہے۔ ولی سے مراد میت کے اسبا ہے، اور نماز پڑھانے میں اولیاء، یہ اولیاء کرام کی بات نہیں ہو رہی، یہ اولیاء کی مراد وہی ولی قریبی رشتہ دار۔ نماز پڑھانے میں اولیاء کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں، صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدم ہے اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر۔ یعنی کسی عورت کا بیٹا ہے، بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب وہ دوسرا کسی اور جگہ پر نکاح کرنا چاہ رہی ہے، تو اب اس میں جو اجازت کے معاملات ہیں اس میں بیٹا زیادہ حقدار ہے باپ سے، یعنی اس عورت کے باپ کی اجازت سے پہلے بیٹے کا حق ہے۔ اب جب جنازے کا معاملہ آئے گا تو جنازے کے معاملے کے اندر باپ بیٹے سے زیادہ حقدار ہے، یعنی باپ پڑھائے پہلے نماز جنازہ۔ اب پہلا تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ بادشاہ اسلام، پھر قاضی، امام جمعہ، امام محلہ، اس کے بعد اگر ولی کی باری آتی ہے تو ولی میں پہلے باپ پھر بیٹا۔ البتہ اگر باپ عالم نہیں ہے اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے۔ اگر اسبا نہ ہو تو ذوی الارحام غیروں پر مقدم ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے۔ مدنی وصیت نامہ وصیت نمبر 18،
جنازہ کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم باعمل یا کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی یا اہل ہو تو اولاد میں سے کوئی پڑھا دے، مگر خواہش ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز جنازہ کا طریقہ یاد کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ کتنے سلام ہوتے ہیں؟ یعنی ایک دو دونوں صحیح ہیں، اس کو ایک سلام بھی کہتے ہیں، وہ جو دو سلام ہوتے ہیں ان کو ایک سلام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 4 تکبیریں پڑھنی ہیں۔ اچھا اب یہ چند اصول یاد رکھیں گے، نماز جنازہ یاد رہے گی۔ ایک آپ نے بات کیا یاد رکھی کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں؟ 4 تکبیریں۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ہاتھ کتنی مرتبہ تکبیر میں اٹھانا ہے؟ پہلی مرتبہ تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک؟ 2 باتیں یہ یاد رکھی آپ نے۔ تیسری بات یہ یاد رکھ لیجئے، چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دینے اور کچھ نہیں پڑھنا۔ اب کتنی تکبیریں رہ گئیں چوتھی تکبیر کے علاوہ؟ 3 تکبیریں رہ گئیں چوتھی تکبیر کے علاوہ۔ 3 تکبیروں کے بیچ میں کیا کرنا ہے؟ یہ تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی۔ 3 تکبیروں کے بیچ میں تینوں سنت موقدہ ادا کرنی ہے، ثنا، درود، دعا، نماز جنازہ ہو گئی۔ نماز جنازہ میں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ تکبیریں 4 ہیں۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانا۔ آخری تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ کھول دینے ہیں، پھر سلام پھیر دینا ہے۔ بیچ میں رہ گئی آپ کے یعنی جو تکبیریں باقی رہ گئیں، ہر تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سنت موقدات پر عمل کرنا ہے۔ پہلی کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد ہاتھ چھوڑے سلام پھیرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سنت یہ کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے ہیں 2 قدم چلو، ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کریں، ہر پائے کو کندھے پر لیے 10 قدم چلیے۔ کیا بولیں گے؟ یہ امیر اہل سنت نے نماز جنازہ کا طریقہ میں بیان فرمایا ہے۔ اچھا سیدھا کندھا دینا ہے تو آپ کا کون سا کندھا ہوگا؟ کون کہہ رہے سیدھا کندھا دے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ کا سیدھا کندھا اور میت کا بھی سیدھا کندھا، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے آپ لوگوں کی۔ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اور الٹا کندھا کون کون کہہ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے پورا۔ بھائی الٹا سیدھا کرنے والے آئیے آپ کو سیدھا سیدھا پریکٹیکل دکھا دیتے ہیں، عملی طریقہ دکھائیے جناب۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا جی، اسلامی بھائی نے کون سے کندھے پر اٹھایا تھا جنازے کو؟ میت کو کس طرح لٹایا جاتا ہے؟ میت کو جو لٹانے کا طریقہ ہے، چہرہ ادھر آئے گا، ادھر آئے گا، ادھر آئے گا، ادھر آئے گا، چہرے کا کیا اصول ہے؟ یہاں پر بھی رکھ کر قبلہ رخ ہو جائے گا، یہاں پر رکھیں گے تو بھی قبلہ رخ ہو جائے گا۔ میت کی سیدھی کروٹ پر قبلہ ہونا چاہیے۔ کیا اصول ہے؟ میت کا سر یہاں آئے گا، یہ آپ کی جانب سے، میری جانب سے نہیں ہے۔ میت کا سر یہاں پر ہے، قدم یہاں پر ہے۔ اچھا سر یہاں پر ہے تو سیدھا ہاتھ یہاں ہوگا یا وہاں ہوگا؟ میری طرف آئے گا، آپ کی طرف آئے گا؟ میری طرف آئے گا۔ اب سیدھا کندھا یہاں پر ہے،
اب میں اس کو کندھا دوں تو میرا سیدھا کندھا آئے گا الٹا کندھا آئے گا؟ تو جنہوں نے الٹا بولا ان کو مدنی سزا دے دو، جنہوں نے سیدھا بولا ان کو مدنی فیس لے لیتے ہیں. ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. جنہوں نے کچھ نہیں بولا تو کوئی بات نہیں، ان سے مدنی سزا بھی لے لیتے، مدنی فیس بھی لے لیتے. میں اس ڈولے کا راز فاش کرتا ہوں. یہ ڈولہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ڈولہ کسی مسجد کا وقفی ڈولہ نہیں ہے، یہ ڈولہ ایک دکاندار کا ڈولہ ہے، کیونکہ ہم نے یہ فرضی قدم چلانے تھے. دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ خاکے کوئی میت نہیں ہے، چادر کے آر پار نظر آ رہا ہے. یہ ایک فرضی عملی خاکہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے مسجد کا ڈولہ استعمال نہیں کیا کہ ایسے فرضی کام کے لیے بھی ہمیں شرعاً مسجد کا ڈولہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. دکاندار کا ذاتی ملک کا ڈولہ، اس سے ہم نے یہ فرضی عملی طریقہ دارالافتاء اہل سنت کی رہنمائی سے بنایا. ڈولے کا بھی استعمال اسی طور پر ہو سکتا ہے جس کی شرعی رہنمائی ملی ہو. یہ ڈولے ہماری ریکارڈنگ کے لیے نہیں ہے جو مسجدوں کے لیے وقف ہوتے ہیں. یہ جس کام کے لیے وقف ہیں اس کے علاوہ ان سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. اس لیے آپ کو وہ جو مسجد کا جتنا عرف ہے اس ڈولے کے استعمال کا اس تک کیا جائے گا. قبرستان لے کر جانے کا اگر عرف نہیں ہے تو اس ڈولے کو قبرستان لے کر نہیں جایا جا سکتا. یہ ریکارڈنگ کا پس منظر تھا جو آپ کو بیان کیا گیا. چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں. عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے. بہار شریعت حصہ 4 صفحہ 823 تا 25 میں سے بعض مسائل. جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے. سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ اور آگے ہو تو جنازے سے دور ہو. مسئلہ نمبر 8، عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے، اور نوحہ کرنے کے لیے ساتھ ہو تو سختی سے منع کیا جائے. اگر نہ مانے تو اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے گا کہ اس کے ناجائز فعل سے یہ کیوں سنت ترک کرے، بلکہ دل سے اسے برا جانے اور جنازے میں شریک ہو. جنازہ جب تک رکھا نہ جائے بیٹھنا مکروہ ہے، اور رکھنے کے بعد بے ضرورت کھڑا نہ رہے. اور اگر لوگ بیٹھے ہوں اور نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا گیا تو جب تک رکھا نہ جائے کھڑے نہ ہو. یوں ہی اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرا تو کھڑا ہونا ضروری نہیں. ہاں، جو شخص ساتھ جانا چاہے وہ اٹھے اور جائے. جب جنازہ رکھا جائے تو یوں نہ رکھے کہ قبلے کو پاؤں ہو یا سر، بلکہ آڑا رکھے کہ داہنی کروٹ قبلے کو ہو. یعنی جنازے کو ہر مرتبہ اسی طرح رکھا جائے گا جس طرح نماز جنازہ کے لیے آگے رکھا جاتا ہے. مدنی وصیت نامہ وصیت نمبر 16، جنازہ لے کر چلتے وقت تمام سنتیں ملحوظ رکھیں. وصیت نمبر 17، جنازے کے جلوس میں سب اسلامی بھائی مل کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں. اس کے علاوہ بھی نعتیں وغیرہ پڑھیں، مگر صرف اور صرف علماء اہل سنت ہی کا کلام پڑھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے تجہیز و تکفین .دعوت اسلامی .net